من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلوات اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام مجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے جو ایک آیت کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کے رشتے داروں کی مودت فی القربہ کا بات کر رہا ہے. اللہ نے یہ قرآن کی وہ واحد اور تنہا اور ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے قرابت داروں کے علاوہ نہ تو کسی کی محبت کو واجب قرار دیا ہے اور نہ ہی اجر رسالت قرار دیا ہے. اور جن ہستیوں کی اللہ نے محبت کو ہم پر واجب قرار دیا، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی خود رسول خدا ہیں، دوسری ہستی امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور وہ خود خدا بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. مولا علی کے بارے میں خود اظہار کرتے ہوئے حدیث قدسی میں خود خدا فرما رہا ہے، لو اجتمع الناس بولایت امیر المومنین ما خلق اللہ النار. اگر سارے لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو میں خدا جہنم کو خالق ہی نہ کرتا. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اگر دل میں ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں کبھی عکس قدورت ہی نہ ہوتی، کرتے سب لوگ پیار علی سے تو جہنم کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو ان ہستیوں میں سے جن کی محبت کو ہم پر اللہ نے واجب قرار دیا، ایک ہستی خود رسول خدا ہیں. یہ وہ رسول ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد کی رحمت ہے کہاں اور کہاں تک ہے. دیکھیے کہ اللہ خود رب العالمین ہے، محمد رحمت للعالمین ہے. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جن جن کا اللہ رب ہے ان کے لیے محمد رحمت بن کر آئے ہیں. تو جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. اور امام حسن مجتبیٰ کا ایک لقب ہے سید. سید عربی میں یعنی سید کا معنی اردو میں بنتا ہے سردار. خود رسول خدا نے فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اور پھر مدینے کی گلی میں ایک صحابی کے بیٹے کو امام حسن علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، اے غلام زادے. تو وہ دوڑتا ہوا باپ کے پاس گیا کہ حسن مجتبیٰ نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا ہے. تو اس کے باپ نے اس کی شکایت سننے کے بجائے اس سے کہا کہ تو جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، تجھے یقین بھی ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، بابا حسن نے مجھے بھرے بازار میں یہی بات کی ہے. اس نے کہا، جا حسن مجتبیٰ سے لکھوا کے لا کہ ہم حسن کے غلام ہیں. تو شاعر نے کیا خوب کہا، تائید خداوند عہد مانگتے ہیں، یہ لوگ شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. یہ لوگ شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. دیکھا جو امامت کو مائل بے کرم ہیں، فاروق اعظم بھی غلامی کی سند مانگتے ہیں. یا علی، فاروق اعظم بھی غلامی کی سند مانگتے ہیں. بر محمد والے محمد صلوات. عزاداروں، عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی. کسی نبی کے بعد
اس کے بیٹوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا جو محمد کے بعد زہرا کے ساتھ کیا گیا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں ایک شخص کو دیکھ کر بے قرار ہو جاتا تھا، بے چین ہو جاتا تھا۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا وہ کون شخص ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے میری ماں زہرا کو دربار میں تماچا مارا تھا، میری ماں زمین پہ گر گئی تھی۔ جب میں اس شخص کو دیکھتا ہوں تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ عزاداروں، محمد کے بعد جناب سیدہ محمد مصطفیٰ کی قبر پہ آئی اور یہ اشعار پڑھے۔ بی بی کہتی ہیں یا ابتا فواللہ لقد انی واقعتن، بابا تیرے جانے کے بعد میں دربار میں رکی رہی ہوں۔ پھر بی بی نے فرمایا صرف رکی بھی نہیں رہی، قائمتن میں کھڑی رہی ہوں، وسائلتن میں سوال کرتی رہی ہوں۔ تیرے منبر پہ بیٹھے ہوئے شخص نے مجھے کہا تھا زہرا تو مسئلے سے بھول گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ بآواز بلند تر